بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم دوستو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں ہم اس کا مطالعہ کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے کہ جو قریش ہیں انہوں نے جو مشورہ کیا تھا آپس میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ان حاجی جو آ رہے ہیں یہاں پہ حج کی نیت سے، تو یہ پیغام ان تک نہ پہنچے۔ وہ تو بات آپ کو پتہ ہے وہ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد یہ بات آگے چلتی ہے کہ جب وہ لوگ واپس جاتے ہیں تو اس پیغام کو ساتھ لے جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہو گیا کہ جس کو وہ قریش روکنا چاہ رہے تھے، جس پیغام کو، وہ پورے عرب میں اب پھیلنا شروع ہو گیا۔ مطلب بات وہاں تک پہنچی، لوگوں میں تجسس پیدا ہو گیا کہ اس پیغام کو سیکھیں۔ تو پھر وہ لوگ وہاں پر آئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ مختلف قبائل میں پیغام گیا، عرب سے، مکہ سے باہر بھی، اور روز بروز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کیا کہتے ہیں ایمان لانے والوں کی تعداد جو ہے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اب ہوا یہ کہ قریش کے لیے ایک اور مشکل آ گئی کہ یار ہم تو اس کو روکنا چاہتا، لیکن وہ وقتی طور پہ تو رک گیا، وہ ہماری جو تھی مشاورت تو کامیاب رہی تھی، لیکن وہ عارضی طور پہ کامیاب رہی۔ اب یہ پورے عرب میں یہ بات جاری ہے، جو باہر سے آ رہے ہیں وہ بھی اب اس کو چاہے تجارتی غرض سے آتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جو ہے وہ آتے ہیں اور پھر ان کے سفیر بن جاتے ہیں، اپنے قبیلوں میں جا کے اس کی تبلیغ کرنے لگ گئے ہیں۔ تو یہ چیز جھنجھلاہٹ پیدا کر رہی تھی۔ یہ جب جھنجھلاہٹ پیدا ہوئی تو انہوں نے جو مکہ میں چھوٹا غریب طبقہ تھا یا ورکنگ کلاس جسے کہتے وہ تھی، ان کو جو تھا وہ شدید تشدد کا وہ نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور جو وہاں کے صاحب رائے لوگ تھے اور جو مقام رکھتے تھے مکہ میں، تو ان کے لیے انہوں نے تان و تشنی یا مذاق اڑانے جیسے اڑایا جاتا ہے مذاق، وہ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو صورتحال تھی، جب ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی کہ یہ شدت آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جو مکہ میں رہنے والے مسلمان ہیں ان کو ہجرت کے لیے بھیج دیا جائے۔ تو ہجرت کے لیے اس وقت آپ کی جو وزڈم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے کہا کہ جو حبشہ ہے جس کا بادشاہ نجاشی ہے، وہ مطلب انصاف پسند حکمران ہے اور نا انصافی سے اس کو نفرت ہے۔ مطلب یہ اس کی خوبی تھی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تھی۔ تو آپ نے جو پہلی ہجرت تھی وہ 16 رکنی، مطلب اس ہجرت میں جو بندے مکہ سے باہر حبشہ کی طرف روانہ ہوئے تو 16 لوگ تھے، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی تھی۔ تو یہ پہلی ہجرت تھی جس میں جن 16 ارکان میں جس میں کسی شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی۔ تو یہ 16 لوگ گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جزیرہ نما عرب میں یہ انہوں نے جانا تھا کشتیوں پہ، تو یہ جو مکہ تھا، مکہ سے جو آج کل بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو جدہ پہ جا کے سمندر جو ہے وہ لگتا ہے، تو وہاں سے یہ جو 16 رکنی قافلہ تھا وہ خاموشی سے نکلتا ہے، اور یہ پیدل اور گھوڑوں پر اور اونٹوں پہ یہ سفر ہوتا ہے۔
یہ تقریباً ان کو 3-4 دن اس سفر میں لگتے ہیں جدہ پہنچنے میں. اور مطلب جدہ سے مراد ہے جو اس وقت، جدہ تو آج ہے، مطلب وہ سمندر کے پاس پہنچنے میں. تو اس سمندر میں آپ نے، وہ دریا نہیں تھا، وہ سمندر میں ایک جو تجارتی قافلے ہوتے تھے جو آتے تھے وہ کشتی میں، تو وہاں سے انہوں نے ایک کشتی جو تھی وہ کرائے پہ لی اور اس میں وہ بیٹھ کے تو وہ پھر حبشہ جا کے اترتے ہیں. تو سمندر میں بھی یہ سفر جو تھا وہ 2 دن اور 2 راتوں کا تھا. تو اس طرح یہ تقریباً 4 اور 2 6 کو تقریباً 1 ہفتے کے اندر یہ سفر کر کے وہ حبشہ پہنچتے ہیں. اور جو مکہ کے لوگوں کو جب یہ خبر ہوتی ہے تو وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں، لیکن وہ ایسے تھا کہ مطلب آج انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا تو ان کو 1 دن بعد شاید پتہ چلتا ہے. تو سفر انہوں نے بھی پیچھے ہی، جب ان کا پیچھا کرنا تھا تو وہ بھی تقریباً وہی منزلیں طے کر رہے تھے جس پہ یہ ہجرت کرنے والے کر رہے تھے. تو وہ کچھ دیر بعد جب ان کو اطلاع ملی تو وہ جو لیٹ تھی، یعنی کہ 1 دن بعد اگر ان کو پتہ چلتا ہے تو وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں. تو وہ جب ساحل پہ پہنچتے ہیں جہاں پر کشتی کو انہوں نے روکنا تھا تو کشتی تو روانہ ہو چکی تھی اور وہ پھر وہیں پہ ساحل پہ کھڑے رہ گئے اور پھر وہ وہاں سے واپس آ گئے. اور یہ قافلہ جو تھا محفوظ و معمول جو تھا یہ حبشہ کی بندرگاہ پر پہنچ جاتا ہے. اچھا، اب یہ ایک وہاں پہ جب یہ پہنچتے ہیں تو وہ ان کے لیے تو محفوظ جگہ تھی ہی، لیکن وہاں پہ جا کے ایک کچھ دنوں بعد ان کو کوئی اطلاع ملتی ہے کہ مکہ میں حالات ٹھیک ہو گئے ہیں اور وہ سب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ایمان لے آئے ہیں، یا جو مسلمانوں کے لیے سختیاں تھیں وہ وہاں پہ ختم ہو گئی. اور وہاں سے پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ واپس بھی آ جاتے ہیں. تو آ کے ان کو اپنی غلط فہمی کا پتہ چلتا ہے. تو یہ ایک مطلب کیا کہتے ہیں جو ان تک بات پہنچی تھی وہ کوئی اتنی اتھینٹک نہیں تھی، وہ توڑ موڑ کر اس کی کچھ جزیات ان تک پہنچی تھی. تو وہ ایک واقعہ ہے، وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. وہ سورہ نجم کی بس تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ غلط فہمی اس بنا پہ ہوئی تھی کہ سورہ نجم کی جو آیات مبارکہ جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے مکہ میں تلاوت فرما رہے تھے. تو وہاں پہ اس وقت بہت سارے لوگ تھے، غیر مسلم بھی تھے. تو وہ انداز بیاں ایسا ہے کہ بہت باروب سا انداز ہے اس نجم میں ان آیات کا. تو جب اس میں وہ پوچھتے ہیں کہ تم اللہ کے آگے جھکتے نہیں ہو، تو اس طرح کا جب وہ آیت آتی ہے وہ میں آپ کو پوری تفصیل سے وہ قرآن پاک کھول کے تو میں سامنے رکھ کے آپ کو، تاکہ وہ آیات کا ترجمہ کوئی غلط بیان نہ ہو جائے، تو میں آپ کو وہ بتاؤں گا. بہرحال وہ اس پہ ہوا یہ کہ جب وہ آپ نے کہا جھکنے کا تو وہ سب لوگ ہی اللہ کے مطلب اس روبدار آواز سے بھی اور اس زوردار اور اس پیغام کی وجہ سے وہ سب جو تھے مشرک بھی اور غیر مسلم بھی اور جتنے وہاں پہ تھے وہ سب سجدے میں گر گئے. اور اس چیز نے یہ واقعہ جب ان تک پہنچا حبشہ میں ہجرت کرنے والوں کے پاس، تو وہ تو یہی سمجھے کہ معاملہ ٹھیک ہو گیا، اللہ کے آگے جھکنے کا ہی معاملہ تھا. اور وہ جب وہ جھک گئے ہیں تو اب معاملہ ان کے نزدیک تو آسان ہو گیا. وہ اصل میں ایک وقتی طور پہ متاثر ہو کے انہوں نے ایسا کیا تھا. وہ ابھی وہ کیا کہتے ہیں دل سے تو ایسا ہوا نہیں تھا، وہ تو ایک وقتی واقعہ تھا، ایسا ہو گیا. تو اس واقعے کو انہوں نے ایک سمجھا کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، اور وہ جو کلیش کی جو صورتحال تھی اس سے وہ جو ہے وہ نجات مل گئی ہے. تو اس بنا پہ کچھ لوگ جو تھے واپس آ گئے تھے. بہرحال
پھر جب ان کو یہ احساس ہو گیا کہ یہ تو ہم سے غلطی ہو گیا، تو پھر ان کو واپس آنے میں اب یہ تھا کہ وہ وہاں کے جو طاقتور سردار تھے، پھر ان کی پناہ میں پھر وہ واپس آئے۔ وہ تفصیلات میں آپ کو اپنے اگلے انشاءاللہ گفتگو میں بیان کروں گا۔ اور یہ آیہ مبارکہ بڑی پررعب ہے، اور آپ بھی سنیں گے تو آپ کی آنکھ سے بھی آنسو جاری ہو جائیں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہیے گا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے کم حق آگہی حاصل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور یہ پیغام اگر آپ چاہیں تو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، یہ بھی شاید آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو اجازت چاہتا ہوں، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔